اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت مرحمت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے علاوہ جن پر غصہ کیا گیا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس سورت کا نام فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔ فتح یفتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور فاتحہ کا مطلب کھولنے والا۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے، یعنی وہ سورت مبارکہ کہ جس کے ذریعے سے قرآن کریم کو کھولا جاتا ہے، جہاں سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب بھی بہت زیادہ مہربان، اور رحیم کا مطلب بھی بہت زیادہ مہربان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ استعمال فرمایا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، جو بہت مہربان ہے۔ لیکن رحمان اور رحیم کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان کے معنی بھی بہت مہربان اور رحیم کے معنی بھی بہت مہربان، لیکن ان دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک تو مہربانی وہ ہوتی ہے جو جوش اور جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک مہربانی وہ ہوتی ہے جو مستقل اور بار بار کی جاتی ہے۔ تو مہربانیوں کے یہ 2 انداز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے جو اپنی مہربانیوں کو بہت جوش اور جذبے کے ساتھ بھی فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے جس کی مہربانیاں دائمی اور ہمیشگی کے ساتھ ہیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ ہوا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی مہربان ہے، لیکن دنیا میں اس کی مہربانی رحمانیت کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی مہربان ہوگا، اور آخرت میں اس کی مہربانی دوام اور ہمیشگی کے ساتھ ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ اگر میں سمجھاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا، اس لیے مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانیاں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو ہر کافر پر، ہر مسلمان پر، ہر دوست پر، ہر دشمن پر ہیں۔ اللہ کی جب بارشیں برستی ہیں تو وہ یہ دیکھ کر نہیں برستی
کہ یہاں پر کون خدا کا دوست ہے کون خدا کا دشمن ہے، سب پر برستی ہے۔ جب اللہ کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ یہ دیکھ کر نہیں چلتی کہ کون خدا کا دوست ہے کون خدا کا دشمن ہے، بلکہ سب کے لیے چلتی ہیں۔ دنیا میں اللہ کی ساری مہربانیوں کا حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دنیا کے اندر کافروں پر، مسلمانوں پر، دوستوں پر، دشمنوں پر، سب پر فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مہربانیاں جتنی اپنی دوستوں پر فرماتا ہے اس سے زیادہ اپنے دشمنوں پر فرماتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں، اس کے دروازے مسلمانوں کے لیے اتنے کھلے ہوئے دنیا میں نہیں ہیں جتنے کہ غیر مسلموں کے لیے۔ حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، جس میں مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر اور کسریٰ تو اتنے آرام سے، وہ اللہ کے دشمن اتنی نعمتوں میں، اور آپ اللہ کے رسول ایسی تنگی کے ساتھ زندگی بسر فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حدیث پاک میں آیا ہے کہ آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر کیا ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جنتیں بنائی ہیں، ہمیں اللہ اپنی نعمتوں سے آخرت میں نوازے گا۔ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، چند دن ہیں جس حالت میں بھی گزر جائیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا جتنی مومنوں کو دی گئی ہے اس سے زیادہ دنیا کے فائدے وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے جو خدا کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، اور اس کی مہربانیاں بڑے جوش کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنی مہربانیوں میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست ہے، بلکہ سب پر اپنی مہربانیاں فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کی مہربانیوں کا یہ انداز آخرت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی مہربانیاں، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں۔ چند دن یہاں پر انسان کو چند برس زندگی بسر کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں اللہ اگر کسی کے اوپر اپنی مہربانی فرمائے گا تو وہ مہربانی ہمیشگی کے ساتھ اور دوام کے ساتھ ہوگی۔ پھر وہ مہربانی جس کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا تو خالدین فیہا ابدا ہوگا، کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یہ مہربانی جو اللہ کی ہے اس کا بیان اللہ نے رحیمیت کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو اللہ کی ایک مہربانی رحمانیت ہے اور اللہ کی ایک مہربانی رحیمیت ہے، اللہ کی ایک مہربانی جوش اور جذبے کے ساتھ ہے، اور ایک اللہ کی مہربانی دوام اور ہمیشگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو دنیا میں بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی مہربان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن کریم جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا آج آغاز کر رہے ہیں، سورہ الفاتحہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آدمی اس کتاب مقدس کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے وہ اللہ کی مہربانیوں کا مستحق دنیا میں بھی بن جاتا ہے اور اللہ کی مہربانیوں کا مستحق وہ آخرت میں بھی بنتا ہے۔ لہذا اللہ نے کتاب کو شروع فرمانے سے پہلے جو آیت سب سے پہلی رکھی وہ یہی رکھی کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ یعنی یہ کتاب اگر کوئی اپنی زندگی میں لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی اپنی نعمتوں اور اپنی مہربانیوں سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا۔ آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ الفاتحہ کی دوسری آیت ہے۔ سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو تمام عالموں کا رب ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمد، اگر اس کا آپ ترجمہ اردو میں کریں تو
تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ کوئی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، کوئی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اس کو کچھ عطا کیا ہے، کوئی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ وہ طاقتور ہوتا ہے، کوئی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ وہ حسین ہوتا ہے، کوئی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ وہ مالدار ہوتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، اور آپ غور کریں گے تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جس بنیاد پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام صفات اپنے اعلیٰ درجے میں اللہ کے پاس موجود ہیں، تمام کی تمام صفات وہ اپنے اعلیٰ درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ہم کو زندگی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ہم کو جسم عطا کیا ہے، اور جسم کے اندر ہماری ضرورت کی ہر چیز عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ہم کو ایمان عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ہمیں عقل اور دماغ عطا کیا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ لہذا اگر تعریف کسی کی جائے اس لیے کہ اس نے کچھ عطا کیا ہے تو اللہ سے زیادہ کسی نے ہمیں کچھ عطا نہیں کیا ہے۔ اگر احسان کا معاملہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات ہمارے اوپر فرمائے ہیں اتنے احسانات بھی کسی اور نے نہیں فرمائے۔ اگر طاقت کی بنیاد پر کسی کی تعریف کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا طاقتور ہے اتنا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اگر دولت کی بنیاد پر تعریف کی جائے تو خدا کے پاس جتنے خزانے ہیں اتنے خزانے کسی کے پاس بھی نہیں۔ الغرض جتنی بھی بنیادوں پر کسی کی کوئی تعریف کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ساری چیزیں اس درجے میں موجود ہیں، وہ ساری بنیادیں اللہ کے پاس موجود ہیں، وہ ساری صفات اللہ کے پاس موجود ہیں کہ اس درجے میں وہ صفات کسی اور کے پاس موجود نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کی ایک وجہ یہاں پر بیان فرمائی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ عالموں کا پروردگار ہے، وہ عالموں کو پالتا ہے۔ اگر ہماری ناک کے نیچے ہوا موجود ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اگر ہماری آنکھوں میں روشنی موجود ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، اگر ہم کانوں سے سن سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی مہربانی ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی پروردگاری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے۔ سورج اگر گردش کرتا ہے، ہوائیں اگر چلتی ہیں، بادل اگر برستے ہیں، زمین اگر فصلیں اگاتی ہے تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، پوری کائنات کو وہی پال رہا ہے۔ اگر زمین پر چلنے والی چیونٹی بھی رزق حاصل کرتی ہے تو وہ خدا کی عطا کردہ روزی ہے، اور اگر آسمانوں کے اندر سورج اور چاند بھی اور ستارے بھی گردش کرتے ہیں تو وہ خدا کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ پھر وہی دو لفظ آئے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دنیا کے اندر بھی بندوں پر مہربانیاں فرما رہا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرما بردار بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی جنت کی وہ نعمتیں مرحمت فرمائے۔ حدیث پاک میں آیا جناب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کوئی آدمی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کوئی آدمی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی مہربانی نہ فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سمجھدار تھیں اور بہت دور تک سوچتی تھی۔
کہنے لگیں یا رسول اللہ کوئی آدمی بھی جنت میں اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں جا سکتا؟ فرمایا کہ ہاں۔ بولیں کیا آپ بھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالکل آخری سوال کر لیا کہ جناب محمد رسول اللہ آپ جو افضل البشر ہیں، جو آپ سید الانبیاء ہیں، جو آپ کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، کیا آپ بھی بغیر اللہ کی مہربانی کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت عائشہ کے اس سوال کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پکڑ لی، تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور فرمایا کہ ہاں عائشہ، قسم اس اللہ کی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، محمد بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک خدا مہربانی نہ فرمائے۔ تو خدا کی مہربانی کا تو بھائی یہ حال ہے، بغیر مہربانی کے ہم جن اعمال کے اوپر ناز کرتے ہیں، ہم جن اعمال کے لیے دوسروں پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کمائی اور وہ نیکی کمائی، یہ جنت کا ان اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہو سکتا، ان اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہو سکتا۔ جنت تو اللہ کی مہربانی ہی کے نتیجے میں ہمیں ملے گی۔ اسی لیے مومن کو ہر وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار میرے اوپر اپنی مہربانی نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، لیکن الرحمن الرحیم جب کہا جاتا ہے تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا رب مہربان ہے اور میرے اعمال جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو رب کی مہربانی ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو انسان اعمال سے غفلت برتنے لگتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ کی مہربانی غیر مستحق لوگوں پہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی بے شک فرمائے گا، لیکن وہ مہربانی مستحق لوگوں پر فرمائے گا، اور استحقاق کسی بھی انسان کے اندر عمل سے پیدا ہوتا ہے، استحقاق کسی کے اندر بھی عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بنیں تو اللہ کی مہربانی ہوگی، اور اگر ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں تو ہمارے اوپر اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی۔ آسمان سے بارش برستی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو بچے ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ بارشیں وہاں برستی ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں، بارشیں زیادہ وہاں برستی ہیں جہاں سبز درخت ہوتے ہیں، جہاں کھیتیاں ہوتی ہیں، ریگستانوں میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کو اللہ کی مہربانی کا مستحق اپنے آپ کو بنانے کے لیے اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ترازو کے اندر تمہارے اعمال کو وہ تول لے گا اور دیکھ لے گا کہ کون اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو جنت جیسی نعمت مرحمت کی جائے، اور کون اس لائق ہے کہ جو اس جنت جیسی نعمت کا مستحق نہیں ہے۔ خدا مہربانیاں ان لوگوں پر فرمائے گا جو اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ سے وفاداری کو ثابت کر دیں، اور جو اپنے اعمال سے اللہ کی وفاداری کو ثابت نہ کر سکے، اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت نہ کر سکے، خدا ان پر مہربانی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ مالک یوم الدین۔ یہاں تک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اللہ کیسا ہے؟ تعریف کے قابل ہے، رب العالمین ہے، مہربان ہے، اور بہت مہربان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ اعمال کو تول کر مہربانیاں فرمائے گا۔ یہ اللہ کی بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بندے کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ اس کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ اللہ کا ہے، دوسرا حصہ بندے کا ہے، اور تیسرا حصہ اور لوگوں کا ہے۔ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرا اور آپ کا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کسی اور درس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ عبادت کا کیا مطلب ہے اور استعانت کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر یہ 2 لفظ آئے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس معنی کے اندر اگر آپ چاہیں تو یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندہ مومن دراصل وہی ہوتا ہے جو سوائے خدا کے کسی اور کی نہ عبادت کرتا ہے اور سوائے خدا کے نہ کسی اور سے دست سوال دراز کرتا ہے۔ بندہ مومن وہی ہوتا ہے۔ ایک بچہ وہ ہے جو سڑک پر بھیک مانگ رہا ہے، ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو سوائے باپ کے کسی سے نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے میں تو صرف باپ دیں گے تو لوں گا، اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اس بچے سے باپ کو بہت محبت ہوتی ہے جو سوائے اس کے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور جو در در ہاتھ پھیلاتا پھرے، در در بھٹکتا پھرے، ہر کسی سے مانگتا پھرے، خدا کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کو اسی کی قبول ہے جو صرف اسی کی جائے، اور مدد کی درخواست بھی اللہ کو اسی کی قبول ہے کہ جو صرف اللہ سے مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی اپنی دعاؤں کا پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں کہ خدا کے سوا یہ ہاتھ کسی اور کے آگے تو نہیں پھیلا ہے۔ اگر خدا کے سوا یہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا ہے تو خدا کو اپنا شریک برداشت نہیں ہے، اور اگر خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے یہ ہاتھ نہیں پھیلا ہے تو خدا تبارک و تعالیٰ اپنے وفادار کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی دعا ہے۔ یہ تو معیار تھا، یہ تو درجہ تھا، یہ تو رتبہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندے کا رتبہ تھا اور درجہ تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں، سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، لیکن اس درجے اور اس رتبے تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے درست اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہدایت کے راستے کے اوپر باقی رہنا ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر شیطان راستہ بھٹکانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور شیطان اتنا عیار اور مکار ہو چکا ہے، ہزاروں لاکھوں سال سے انسان کو بہکاتے بہکاتے اتنا تجربہ کار ہو چکا ہے کہ وہ ہر انسان کو گمراہ کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ ہر انسان کو، عالم کو علم کی لائن سے، مالدار کو دولت کی لائن سے، غریب کو غربت کی لائن سے، جس لائن کا آدمی ہے اسی لائن سے اسے بھٹکا دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ مومن کو راہ راست کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر باقی رکھے۔ اس لیے ہر وقت ہم دعا مانگتے ہیں اس کی، اللہ رب العالمین سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں، اگر آپ یاد رکھ سکیں میری بات کو اپنے ذہن میں، اگر آپ اپنے ذہن میں میری بات کو یاد رکھیں الفاظ کے ساتھ، تو میں آپ سے عرض کر دوں، مجھے نہیں معلوم، ابھی میں پہلا درس دے رہا ہوں آپ کے پاس کہ کس سمجھ کے اور کس معیار کے لوگ ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو سمجھوں گا، لیکن آپ سے یہ عرض کر دوں میں کہ گناہ گار آدمی جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، میرے الفاظ یاد رکھیے گا، گناہ گار آدمی جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اس کو شرمندگی ہوتی ہے تو وہ شرمندگی نیکی ہوتی ہے۔ جب گناہ گار آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اسے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے تو وہ شرمندگی نیکی ہوتی ہے، اور جب کوئی نیک آدمی اپنی نیکی پر تکبر کرتا ہے تو یہ تکبر گناہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نیک آدمی اپنی نیکی پر تکبر کرتا ہے تو یہ تکبر گناہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی چاہے تو اپنے گناہ کو بھی نیکی بنا سکتا ہے، اور اگر شیطان چاہے تو آپ کی نیکی کو بھی گناہ بنا سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی کی سمجھ میں میری بات آئی کہ نہیں آئی۔
اگر آدمی اپنی گناہ کے اوپر شرمندہ ہو تو یہ شرمندگی نیکی ہے، اور اگر آدمی اپنے عبادت کے اوپر تکبر کرے تو یہ تکبر گناہ ہے۔ اور شیطان آپ کی نیکی کو گناہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم سے عبادتیں کروائے گا راتوں کو، ہم سے قرآن سنوائے گا، اور پھر ہمارے دل کے اندر تکبر کا کیڑا پیدا کر دے گا اور ہماری ساری عبادتوں کو غارت کر دے گا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر باقی رکھنا۔ سیدھے راستے کے اوپر باقی رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مجھے ہدایت دے دے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، آپ نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب چچا کو کلمہ پیش کیا اور چچا نے کلمہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ملنا اور ہدایت کے اوپر باقی رکھنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کریں، پروردگار ہمیں ہدایت کے اوپر باقی رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ دنیا کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ سے وابستہ رہے، اللہ سے جڑے رہے، جنہوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انسانوں کی تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر بھی کسی ایک انسان کو، کسی ایک قوم کو آپ ہلاک ہوتے ہوئے اور برباد ہوتے ہوئے نہیں دکھائیں گے کہ جنہوں نے خدا کو اللہ مان لیا، جنہوں نے اللہ کو اللہ مان کر اس پر ایمان لے آئے اور اس کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیا، انہیں برباد اور ہلاک نہیں ہونے دیا۔ پوری دنیا کی تاریخ اس چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا مانگو کہ پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے غربت میں عزتیں عطا کی ہیں، جن کو اللہ نے کمزوری میں حکومتیں عطا کی ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرما لی۔ اور دنیا کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بہت طاقتور تھے، کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، یہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ مشرکین مکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سینہ چوڑا کر کر کے آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری کوئی بھی طاقت نہیں ہے، ہم نے تم سے طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دیکھو قوم عاد کیسی تھی، دیکھو قوم سمود کیسی تھی، دیکھو فرعون کیسا تھا۔ جب اللہ سے ناراضگی انہوں نے مول لی، خدا کا غصہ ان کے اوپر ہوا، تو خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اتنی طاقت نہیں رکھتی جتنی چونٹی ہوتی ہے۔ اللہ اس کو مسل کے پھینک دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کھدائیاں ہو رہی ہیں، قوموں کی آثار نکل رہے ہیں۔ یہ بڑی شاندار قومیں ہوا کرتی تھیں، کبھی اللہ کی نافرمانیاں کی، خدا تبارک و تعالیٰ نے سب کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ آج زمین کے اوپر ان قوموں کا ایک انسان بھی نہیں ملتا۔ کوئی انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں فرعون کی اولاد ہوں، کوئی انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں قوم سمود کا فرد ہوں، کوئی انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں قوم عاد ہوں، کوئی انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ کوئی کہنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ نے سب کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ جو سینہ چوڑا کر کر کے آتے تھے حق کے سامنے، اللہ نے سب کو مسل کے پھینک دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے اللہ، یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچائے رکھ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمائے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما جن پر تو غصہ ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد بھائی ہم لوگ آپ بھی سب آمین کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ سورہ فاتحہ مختصر طور پر میں نے آپ سے عرض کی، مجھ سے کہا گیا کہ آدھے گھنٹے کا آپ کا معمول ہے، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے معمول میں آپ کے سامنے بات جو پیش کر سکوں وہ کر دوں، لیکن افتتاح سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، جو آپ کے دلوں کو ایسے کھول دے گی جیسے اندھیرے روشنی سے کھل جاتے ہیں۔
جیسے رات کے اندھیرے سورج کے نکلنے سے مٹ جاتے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم یہ دلوں کا نور ہے، دلوں کا ایمان ہے۔ جب آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ، ابھی تو ایک سورت چھوٹی سنائی ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یہ پوری کتاب کی ماں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ الشفا بھی کہا ہے، یہ سورۃ الشفا ہے۔ اس کو پڑھ کر پھونک دیے، اللہ تبارک و تعالی مرض دور فرما دیتا ہے۔ اس کو پڑھ کر پھونک دیجئے مریض کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی آپ کا مرض دور فرما دیتا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر زبان پر دعا جاری ہو تو قبول ہو جائے۔ بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس لائق نہیں ہوتی کہ خدا کا کلام ان کے اوپر جاری ہو، ان پر اثر بھی نہیں دکھاتی۔ زبان کو پہلے اس لائق بنانا پڑے گا کہ وہ خدا کے کلام کے اثرات کو پیدا کر سکے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس سورت مبارکہ کی برکات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ انشاءاللہ کیوں جائیں گے؟ بیٹھیے بیٹھیے۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے ملک میں دو آدمی رہتے ہیں۔ ایک آدمی بادشاہ کا وفادار ہے اور ایک آدمی بادشاہ کا غدار ہے۔ اگر بادشاہ کا غدار ملک میں کوئی کام کرے گا اچھا تو بادشاہ اس کو برداشت کرے گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہوا نہیں۔ جو آدمی اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کچھ بھی اچھا کرے اس کا اچھا نہیں۔ اچھا ہونے کے لیے سب سے پہلے مالک کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس آدمی نے اللہ کے رسول کو جھوٹا بتا دیا، جس آدمی نے نعوذ باللہ جس نے کائنات پیدا کی ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے جنت پالے گا۔ جنت خدا کی ہے، ان غریبوں کی نہیں ہے۔ سوال کا جواب ملا نا آپ کو؟ غداروں کو انعامات سے نہیں نوازا جاتا، اور کافر غدار ہوتا ہے۔ اور کوئی سوال نہیں؟ دیکھیے سوالات جو ہوتے ہیں یہ درس کا حاصل ہوتے ہیں۔ سوال سے ایسا لگتا ہے کہ سننے والے سن رہے تھے، اور جو سوال نہ کریں تو اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ سننے والے سو رہے تھے، ہے نا؟ ہمیں تو جب بھی پتہ لگے گا کہ اس نے کتنا سنا جب سوال کرے گا۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ ہر آدمی سوال کرے۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ 10 سن رہے ہیں تو کم سے کم 15 منٹ سوالوں کے لیے نکالیے۔ ابھی انہوں نے بھائی نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، آپ کو سب کچھ بات پتہ لگی نا؟ یہ باقاعدہ ایک گمراہ فرقہ پیدا ہو رہا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک گمراہ فرقہ اس طرح کا پیدا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسی کو اور بتا دوں آپ کو، جنت، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا جنت اعمال کا بدلہ، کیا کہا بتائیے؟ اعمال کا بدلہ نہیں ہے جنت، اعمال کا بدلہ نہیں ہے جنت، ایمان کا بدلہ ہے۔ کوئی آدمی عمل کی بنیاد پر، عمل کی کیا حیثیت ہے؟ ہم مزدور لے کر آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، 500 600 700 800 روپے میں ہمارے پاس کام کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں۔ ہمارے وقت کی قیمت تو اتنی ہے، اس کے بدلے جنت مل جائے گی۔ 15 منٹ نماز پڑھ کے گئے جنت مل جائے گی۔ جنت تو بہت مہنگی چیز ہے۔ جنت کو تو ایک گھر بھی دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنت تو اللہ کی مہربانی سے ملے گی، اور مہربانی اللہ انہی پہ فرمائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کی مہربانی کا مستحق ثابت کر دیں گے۔ جی دیکھیے 5 قاری ہیں جن کو بڑا قاری مانا جاتا ہے۔ قرآن کے قاری ان کو کہتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جن کی قراءت کو دنیا کے اندر مستند مانا گیا ہے۔
ان 5 قاریوں میں سے 3 قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، سنتے رہیے، اور 2 قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں۔ لہذا یہ سوال میرے نزدیک اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی تفصیلی بحث کی جائے کہ مغضوب علیہم صحیح ہے یا مغضوب علیہم صحیح ہے۔ جی اچھا وہ ہے، اچھا غیر المغضوب علیہ، اس میں فرق ہے نا؟ ہاں یہ صحیح، یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں آپ۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد یہودی لیے گئے ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی قوم، خدا ان پر غصہ ہوا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں بھی ذکر آئے گا کہ یہودیوں کو بندر بنا دیا گیا، اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، عبادت کے دن وہ کاروبار کرنے لگے تھے تو اللہ اس پر غصہ ہوا۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے، جمعے کے دن جمعے کی اذان کے بعد ہمارے لیے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی ان کے لیے سنیچر تھا، وہ سنیچر کے دن ان کے لیے پورے دن عبادت کرنا ضروری تھا، کاروبار ناجائز تھا، لیکن وہ کرنے لگے تھے۔ اصحاب السبت ان کا نام تھا، مانے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصہ ہوا کہ انہیں اللہ نے شکل بدل کر بندر بنا دیا، ذلیل کر دیا۔ اور ضالین سے مراد عیسائی لیے جاتے ہیں، ضالین سے مراد عیسائی لیے جاتے ہیں کہ عیسائی راستہ بھٹک گئے، انہوں نے عیسیٰ کو خدا مان لیا، خدا کا بیٹا مان لیا، لہذا ان کو گمراہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ کا جو درجہ تھا وہ درجہ وہاں نہیں رہنے دیا جیسا تھا، بلکہ اس سے بڑھانے کی کوشش کی، تو اس لیے ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ راستہ بھٹک گئے۔ تو مغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن اس سے عیسائی اور یہ تفسیریں ہیں اور لوگوں کے بیان سمجھانے کے لیے ہیں، لیکن اس سے مراد اللہ جس کے اوپر ناراض ہوا اور جو راستہ بھٹک گئے۔ اللہ تو ان سے بھی ناراض ہوتا ہے جو راستہ بھٹک گئے، اور اللہ ان سے خوش تھوڑی ہوتا ہے۔ جی اندیشہ ہے کہ وہ آدمی منافق ہو جائے۔ جو آدمی 3 لگاتار جمعے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ آدمی منافق ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں، اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان کی موت نہ مرے، منافق کی موت مرے۔ جی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کریم ہم نے یہاں پر سنا ہے، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کو لوگوں میں عام کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کے پیغام کو ہر گھر میں پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو قرآن کریم سے وابستہ لوگ ہیں اپنے رسول کے وعدے کے مطابق، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مرحمت فرما، اللہ ان پہ نعمتوں کی رحمتوں کی بارش فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔